بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عالم ارواح اور عید الست، یہ کیا ہے؟ اور عالم ارواح میں کون سا ایسا عہد کیا گیا اور کس سے کیا گیا، کس لیے کیا گیا اور کیوں کیا گیا؟ آج یہ ہمارے سامنے سوالات ہیں، انہی کا جواب ہم اپنی گفتگو سے حاصل کرتے جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں قرآنی اور احادیث کی تعلیمات سے منور فرمائے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح معنوں میں امتی ہونے کی عظیم سعادت سے بہرہ فرمائے۔ حدیث قدسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، ایک چھپا ہوا راز تھا۔ میں نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور کائنات مجھے جان لے تو میں نے عالم خلقت کو پیدا فرمایا، اور پیدا اس لیے کیا کہ تمام دنیائے انسان میرے بارے میں واقفیت حاصل کر لیں، مجھے جان لیں، مجھے پہچان لیں کہ میں کون ہوں، کیونکہ میں رب ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک عالم پیدا فرمایا جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا وجود ایک نوری وجود ہے، اللہ نور ہے، فرشتے نور ہیں، لیکن فرشتوں کا نور اللہ کے نور سے الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کیا تو انہیں اپنا دیدار کرایا، اپنے آپ سے متعارف کرایا، اپنی دید عطا کی۔ جب روحوں نے دیکھا کہ ہمارا رب تو اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت اور اتنی عظمت و کبریائی والا ہے، تو روحیں پکار اٹھی، اے اللہ تو ہی عظیم تر ہے۔ اب اس عالم ارواح کے مقابلے میں یا روح کے مقابلے میں نفس ہے۔ اب نفس کی کئی اقسام ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اب روحوں نے تو اپنے رب کو پہچان لیا تھا جب انہیں پیدا کیا گیا تھا، اور اچھی طرح سے اللہ رب العزت سے تعارف حاصل کر لیا تھا۔ اسی لیے تو حدیث پاک ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو جان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو انسانی جسم کی دو اقسام ہیں نفس کی، ایک ہے جسم کثیف اور ایک ہے جسم لطیف۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں جب عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کر لیا تو ان سے ایک عہد لیا، الستُ بربکم، اے عالم ارواح جو میں تم سب کو پیدا کر چکا ہوں، کیا تم مجھے اپنا رب مانتی ہو؟ تو اللہ رب العزت نے ان ارواح کو 4000 سال تک اپنا دیدار کرایا، انہیں اپنے دید کی، اپنی محبت کی، اپنے نور کی خوراک سے اللہ پالتا رہا، کیونکہ اللہ رب ہے، پالنے والا ہے، پروردگار ہے، خالق ہے۔ تو جب اتنا عرصہ وہ روحیں اللہ رب العزت کے دید کی نور سے منور ہوتی رہیں، اس کی خوبصورتی سے منور ہوتی رہیں، اس کی عرصہ گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھا تمام عالم ارواح سے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ چونکہ روحیں اللہ رب العزت کو اچھی طرح سے جان چکی تھی، پہچان چکی تھیں، تو صبر وا بول اٹھیں، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ رب العزت، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ گواہی کیوں تھی کہ عالم ارواح میں یہ ارواح اللہ کو پہچان چکی تھی۔ ابھی اللہ رب العزت سے روز ازل کا وعدہ جو روحوں نے کیا تو اللہ رب العزت کی یہ معرفت حاصل کر چکی تھیں، پہچان گئیں، عارف ہو چکی تھیں۔ اب جو اللہ رب العزت کو جان جاتا ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو بھی پہچان جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو عالم ارواح تھا اس کے 10 حصے کیے۔ اب اپنی بائیں دست قدرت سے اس نے دنیا دکھائی، دنیا کی لذات دکھائیں، دنیا کی عیش عشرت دکھائی، دنیا کے آرام دکھائے،
دنیا کی خوبصورتی دکھائی، تو یہ جو 10 حصے تھے ان میں سے 9 حصے اس دنیا کی طرف مائل ہو گئے، یعنی اس حصے کو چھوڑ کر وہ دنیا کی طرف آ گئے اور دنیا کی طرف بھاگ نکلے۔ اب یہ جب بھاگے تو ابلیس نے خوش ہو کر جو گناہ ہے، جو لذات ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کے نعرے لگائے، کہنے لگا ہاں یہی تو میں چاہتا تھا کہ یہ جو ارواح ہیں یہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بھول کر برائیوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ ان برائیوں میں غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے، چغلی بھی ہے، برائی بھی ہے، کینہ بھی ہے اور دیگر بہت سی برائیاں ہیں۔ تو یہ جو 9 درجے تھے یہ ان برائیوں کی طرف بڑھ گئے، اب باقی رہ گیا ایک درجہ، ایک حصہ رہ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس ایک حصے سے جو عالم ارواح میں تھا ان سے پوچھا کہ اے میرے عظیم بندوں اور بندیوں، تمہیں کیا چاہیے، کیا چاہتے ہو؟ وہ خاموش رہے کہ وہ چاہتے تو رب کو تھے، اگر دنیا کو چاہتے ہوتے تو دنیا کی طرف بڑھ جاتے۔ اب ہم نے یہ ساری گفتگو میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم خود کس مقام پر کھڑے ہیں، کیا ہم عالم دنیا کے رسیہ ہیں یا عالم ارواح میں جو ہم نے اپنے رب سے عہد کیا تھا وہ عہد ہمیں یاد ہے؟ تو اللہ رب العزت یہ جو کہ حصہ رہ گیا تھا نا، اس کے بھی 10 حصے کر دیے، اور 10 حصے کرنے کے بعد اپنے رائٹ ہینڈ سے، اپنے دائیں ہاتھ سے اسے 10 قدرت سے جنت دکھائی، جنت کی نعمتیں دکھائیں، حور و قصور دکھائے، جنت کی خوبصورتی دکھائی، شجر دکھائے، وہ پھل دکھائے، مقامات دکھائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو وہ جو 9 حصے تھے وہ جنت کو اپنا اخروی اور کامیابی کا ٹھکانہ سمجھ کر اس طرف مائل ہو گئے اور ادھر چلے گئے، اب باقی رہ گیا ایک حصہ۔ جب وہ 9 ادھر چلے گئے اور اللہ کی ذات کو فراموش کر دیا اور یہی سمجھا کہ ہماری منزل، ہمارا مطمئن نظر اور ہماری کامیابی جنت میں جانے میں ہی ہے، وہ جو ایک حصہ رہ گیا تھا، اللہ اکبر، ان سے اللہ رب العزت نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو؟ اے عالم ارواح، اے رہ جانے والو، تم کیوں نہیں وہاں گئے؟ اس لیے کہ انسان عبادت کرتا ہے جنت کی خاطر، سجدے کرتا ہے جنت کے حصول کے لیے، نیکیاں کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اب جن لوگوں کا نظریہ فکر تھا کہ نہیں جنت ہماری منزل ہے وہ تو ادھر بڑھ گئے، اب جن کا یہ نظریہ فکر تھا کہ نہیں اللہ کی رضا ہماری مطمئن نظر ہے، اللہ کی رضا ہماری منزل ہے، تو وہ ایک حصہ وہیں پہ رہ گیا۔ اب اللہ خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے اس کے بھی 10 حصے کر دیے۔ پھر ان 10 حصوں پر اللہ نے آزمائشیں ڈالیں، ان پہ تکالیف ڈالی گئی، مصائب ڈالے گئے، بیماریاں ڈالی گئی، دنیا کی آزمائشیں، امتحان ڈالے گئے۔ تو وہ امتحان میں جب کامیاب ہو کر نکلے، ایک آزمائش میں ڈالے گئے، تو اللہ رب العزت نے کہا پھر ان میں سے جو 9 حصے تھے وہ اس طرف چلے گئے اور ایک حصہ جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ پوچھا ہے میرے پیارے بندو، اے لوگو، اے عالم ارواح، آپ اس طرف کیوں نہیں گئے؟ جب وہ آزمائشیں ان پر آئیں، تکالیف آئیں، مصائب آئے، تو وہ اللہ کو بھول گئے، وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو رستہ بڑا کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، یہاں کیسے ہم ٹھہر سکتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کی طرف کیسے مائل ہو سکتے ہیں، یہاں تو بڑی سختیاں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، تکالیف ہیں۔ تو پھر وہ جو ایک حصہ رہ گیا تھا، اللہ خالق کائنات نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم دنیا میں مشہور نہیں ہونا چاہتے، عزت نہیں چاہتے، شہرت نہیں چاہتے؟ تو جن میں خالصیت تھی، خلوص تھا، جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز تھے، وہ تو وہیں رہے، وہ تو وہیں رہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور محبت کا دعویٰ کرنے والے ان پر آزمائش آئی تو وہ تو وہاں سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، وہ تو چلے گئے، رخصت ہو گیا کہ آزمائش پڑی تو چھوڑ دیا۔ تو یہاں پہ کسی نے کہا نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ اب وہ جو ایک حصہ رہ گیا تھا، تو اللہ خالق کائنات نے ان سے پوچھا کہ اے عالم ارواح، اے خوش بختو، اے خوش نصیبو، تم پر مصائب و آلام کے پہاڑ بھی ٹوٹے، مصیبتیں آئیں، رنجشیں آئیں، آلام آئے، تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن اس کے باوجود
تم نے اللہ رب العزت کو فراموش نہیں کیا، یعنی وہ خوش نصیب جو دنیا میں رہ کر ہر طرح کے مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے، اور ان کی نگاہ اس بات پر رہتی ہے کہ نہیں، وہ ہے کوئی جس کا نام رب ہے، وہ ہے کوئی جس کا نام خالق ہے، وہ ہے کوئی جس کا نام رب العزت ہے، جو مالک ہے اس کائنات کا، علی کل شیء قدیر ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہماری آزمائشیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور صبر و استقامت کا عظیم صلہ ہمیں ملے گا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے چاہنے والوں کو آزمائش کی بھٹی سے نکال کر جب وہ کندن بن جاتے ہیں تو پھر انہیں اپنی نگاہ کرم عطا کرتا ہے۔ اللہ خالق کائنات انہیں ان مصیبتوں میں، امتحانوں میں، آزمائشوں میں جب کامیاب دیکھتا ہے تو پھر منزل اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور بندہ مومن کی منزل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی چاہت، اللہ کی رضا۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا تیزی کے ساتھ جلی ہوئی آگ کا لو لے کر کہیں بھاگی جا رہی ہیں۔ دیکھنے والوں نے پوچھا، اے رابعہ بصری، آپ یہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ کہا، میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں۔ دونوں لوگوں نے پوچھا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں تو صرف اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور اپنا محبوب مان کر کریں، جنت کے لالچ میں نہ کریں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا آج ہمارا وتیرہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں یا اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچانے کے لیے کرتے ہیں؟ کیا آزمائشیں، تکالیف اور مصائب آتے ہیں تو ہم کہتے نہیں یہ کتنی مشکل راہ ہے، یہ کتنی مشکل منزل ہے؟ بھئی ہم تو اس سے رہے، ہم تو یہ آزمائشیں دینے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ ہم دعائیں کرتے ہیں دن رات کہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ حالانکہ قرون اولیٰ کے مسلمان جب کبھی آزمائش نہ آتی تو تڑپ اٹھتے اور پوچھتے، کیا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ ڈر جاتے اور اللہ رب العزت سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے، اے مالک کائنات، کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ آزمائش آتی تو یہی سوچتے کہ ہاں، ہمارا خالق مالک ہمیں بھولا نہیں، ہمیں یاد رکھے ہوئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں عہد الست میں جو ہم نے عہد اپنے رب سے کیا تھا کہ مالک تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی خالق ہے، ہمارے سجدے بھی تیرے لیے، عبادتیں تیرے لیے، آزمائش آتی ہے تو تیری رضا کے لیے، ہمارے پاؤں ہمارے استقلال کے اندر کبھی لغزش نہ آئے، ہم چاہیں تجھے تو صرف تیرے لیے، تیری عبادت کریں، سجدہ کریں تو تیری رضا کے لیے، تجھے چاہنے کے لیے۔ کعبہ نہیں چاہیے ہوتا مومن کو، کعبے والا چاہیے ہوتا ہے۔ سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا جب اتنا عرصہ پیدل چلنے کے بعد اور ہر قدم پر نفل ادا کرنے کے بعد کعبہ پہنچتی ہیں تو کعبہ اپنی جگہ پہ نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری بھی اپنی جگہ سے چلے تھے کہ میں کعبے کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ آپ کی نیت یہ تھی، سیدہ رابعہ بصری کی یہ تھی کہ میں کعبے والے سے ملنے جا رہی ہوں۔ جب وہ نیت دیکھی نا اللہ رب العزت نے کہ کعبے والے سے ملنے جا رہی ہے تو کعبے کو حکم دیا کہ اپنی جگہ چھوڑ کر جا، میری بندی کا استقبال کر، اس لیے کہ وہ میرے لیے آ رہی ہے۔ حضرت حسن بصری گئے، دیکھا کہ کعبہ غائب ہے تو کہنے لگے، مولا کیا قیامت آ گئی؟ کہا، نہیں، قیامت تو نہیں آئی، لیکن میرا گھر میری نیک بندی کے استقبال کے لیے آگے بڑھا ہے۔ تو معزز ناظرین و ناظرات، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ خالق کائنات ہمیں اپنی رضا عطا کر سکے، اور ہم جنت اس لیے چاہیں کہ رب کریم کی وہاں پہ دیدار ہوگا، دید ہوگی۔ تو جس جنت میں محبوب ہی نہ ہو، اس جنت کو لے کر کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔